پھر وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آگے ارشاد فرمایا وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، انبیاء ہیں، ان کے راستے پہ چلو تو ہدایت مل جائے گی۔ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے سے ہمیں بچا ہے۔ لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے حرکات اس طرح کی ہو گئی ہیں اس دور میں کہ ہم یہود و نصارہ کی بچنے کی دعا تو ہر نماز میں کرتے ہیں، لیکن ہم عملی طور پر یہود و نصارہ کے پیروکار بن چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ کی مفسرین نے بہت سے فضائل ذکر کیے ہیں اور بہت سے اس کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی کے اندر 22 نام اس کے ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک نام اس کا سورۃ الشفاء بھی ہے۔ سورۃ الشفاء بھی اس کا نام ہے، اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ دم میں اثر لانے کے لیے اور اپنے روحانی امراض کے لیے جو شخص سورہ فاتحہ فجر کی سنتوں اور 2 فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ 40 روز تک پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے روحانی امراض میں اس کو شفا عطا فرمائے گا اور اس کے دم میں اثر بھی پیدا ہو جائے گا۔ اور سورہ فاتحہ کی بہت سی برکات حدیث شریف میں آئی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی جو ابتدا ہے وہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کمالات اور خوبیوں کا اعتراف کے لیے اس کو حمد کا عنوان دیا گیا، اور پھر تمام کائنات کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے رب العالمین کی صفت لائی گئی، یعنی الحمدللہ رب العالمین میں جو رب العالمین کی صفت لائی گئی، مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمام جہاں کا پالنے والا ہے، وہی تمام جہاں کا پروردگار ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر اپنی صفات کو ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ اور پھر ہم دعا میں کہتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا، یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ، لوگوں کے راستے پر چلا۔ پھر وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آگے ارشاد فرمایا وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، انبیاء ہیں، ان کے راستے پہ چلو تو ہدایت مل جائے گی۔ تو راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی ہیں اور وہ نصرانی ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا بھی ہم 5 نماز میں کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے حرکات اس طرح کی ہو گئی ہیں اس دور میں کہ ہم یہود و نصارہ کے بچنے کی دعا تو ہر نماز میں کرتے ہیں، لیکن ہم عملی طور پر یہود و نصارہ کے پیروکار بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے پیروکار بننے سے بچائے اور دین اسلام پر پختگی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔